بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرمائے۔ شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک، فرماتے تھے کہ جب شکاری چاہتا ہے کہ یہ پرندہ نہ اڑے تو جب اس کے پر آنے لگتے ہیں، اب اڑنے والا ہے، تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ وہ پر کاٹ دیتا ہے کہ اڑے نہیں، دوسرا یہ کہ پر جو ہے اس کے ساتھ ایلفی لگا کر اس کو چپکا دیتا ہے۔ اب اڑنا چاہتا ہے، اڑ نہیں سکتا، تو آپ ذرا کرسی پیچھے رکھ دیجیے گا، آج بدھ ہے نا، بعد میں طلباء آتے ہیں۔ ہمارا کام ہے جو ہے حضرت فرماتے تھے بھائی تم دسترخوان لگاؤ، پھر میں مہمان آئے نہ آئے۔ چند دن پہلے مولانا عبید اللہ خالد صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے تھے، جامعہ فاروقیہ کے متمم صاحب، اور مغرب کے بعد ان کا بیان تھا، یہاں پر تشریف لائے تھے، ان کا احسان ہے۔ تو فرمایا کہ نیکی جو ہے مہمان ہے، نیکی جو ہے مہمان ہے، تو مہمان کا اگر خیال نہ رکھو تو وہ چلا جائے گا، اس لیے جیسے نیکی کا خیال ہے مہمان آ گیا فوراً عمل کر لو۔ توبہ کا خیال آ رہا ہے، کل پہ نہیں ڈالنا ہے۔ سب سے کامیاب ترین، چاہے وہ عالم ہو یا نہ ہو، جو عالم نہیں وہ جب تقوی اختیار کرے گا تو ایک نور ملے گا۔ جو عالم ہے تقوی اختیار کرے گا، کسی سے جڑے گا، اصلاح کرائے گا، اللہ اللہ کرے گا، داؤ پیچ سیکھے گا نفس اور شیطان کو گرانے کے، ہے نا۔ دیکھیں ایک پہلوان ہے 4 من کا، اور داؤ پیچ جس کو آتے ہیں وہ 2 من کا پہلوان بھی ہے، چت کر دے گا، دوسرے راؤنڈ میں ہی چت کر دے گا، کیونکہ اس کو داؤ پیچ آتے ہیں، وہ صرف پہلوان ہے، وزن زیادہ ہے اس کا، داؤ پیچ نہیں آتے، اس لیے وہ ہار جائے گا 2 من کے پہلوان سے۔ تو جو سچا شیخ عمل والا ہو، اللہ والا یا اس کا غلام، اس نے یہ فن سیکھا ہوا ہے۔ حضرت 7ویں حصہ بشتی دیور میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیخ کا عالم ہونا ضروری نہیں ہے، فن کا جاننے والا ہو۔ جیسے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی فتاوی عثمانی یا عثمانیہ ہے، اس میں سوال لکھا ہے کہ تبلیغ جماعت میں امیر بناتے ہیں جو عالم بھی نہیں، زیادہ تر عالم کو امیر نہیں بناتے، یہ تو صحیح نہیں ہے۔ تو حضرت نے جواب دیا کہ انتظام کے حساب سے ہے، کیونکہ وہ ایک عالم نہیں ہے لیکن وہ زیادہ جا رہا ہے، زیادہ سفر کرتا ہے، تو اس کو وہاں کے معاملات پتہ ہیں کہ کس طرح چلنا ہے، اس لیے ان کو رکھا جاتا ہے۔ علم کی فضیلت کا انکار کرنے والا تو بیوقوف ہے، عمل نہیں ہے نا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین کیا فرماتے تھے؟ علم ہے عمل نہیں ہے، فرمایا جاہل ہے۔ ایک عالم نہیں ہے، وہ کسی اللہ والے ان کے غلام سے جڑتا ہے، داؤ پیچ سیکھتا ہے کہ یہ نظر کی حفاظت کس طرح کرنا ہے، کبھی شیطان غصے کے بہانے، کبھی نفس جو ہے وہ محبت کے بہانے، کبھی شفقت کے بہانے، کبھی ہمدردی کے بہانے، یہ بد نظری کرا دیتا ہے۔ تو شیخ سے داؤ پیچ سیکھنے ہوتے ہیں کہ ایئرپورٹ پہ کس طرح رہنا ہے، گھر میں شرعی پردہ نہیں ہے کس طرح رہنا ہے، لڑکوں سے کس طرح احتیاط کرنا ہے، دوسرے ساتھی مذاق اڑا رہے ہیں، یہ لڑکے سے احتیاط کرتا ہے، ضرور اس لڑکے سے اس کا چکر ہے یا ہجڑا ہے۔ یہ ہوا ہے میرے متعلقین میں، قاری صاحبان کسی مدرسے کے تھے، تو شام کو عصر کے بعد مدرسے میں کے بچوں کو سیر کراتے تھے، گراؤنڈ تھا وہاں کھیلتے تھے بچے، تو میرا دوست لڑکوں سے احتیاط کرتا تھا، فتاوی شامیہ سے پڑھ کر کئی بار سنایا، تو اس کو کہتے تھے یہ ہجڑا ہے، اس کے سامنے ہی وہ غمزدہ میرے پاس آتا تھا، تو اسے کہتا ہے ان کو کہنے دو، آپ ان کو بتاؤ الحمدللہ میرے 4 بچے بھی ہیں، میں نے ڈاؤن لوڈ تھوڑی کیا کوئی، یا انعامی اسکیم میں تھوڑی ملے، لیکن میں نے کہا بحث نہیں کرنا، آپ بھلے ان کو بولنے دو، اللہ کے راستے میں بڑے بڑے جملے سنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سننے، تو آپ کی تو سنت ادا ہو رہی ہے۔ پھر اس میدان سے لڑکیاں گزرتی تھیں، اس کی نظر نیچے، یعنی قرآن پاک حدیث پاک کے احکامات کا دین سمجھ رکھتے ہوئے قاری صاحب ہوتے ہوئے مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن الحمدللہ وہ ڈٹے رہے، کامیاب ہو گئے۔ ایک عرصے تک امتحان چلتا ہے نا، پھر امتحان تھوڑی چلتا ہے، ایک عرصے تک اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، میرا عاشق ہے، میرا دیوانہ ہے، یا نفس کا عاشق اور دیوانہ ہے۔ تو جب عالم کسی سے جڑتا ہے اور شرم کو خاک میں ملاتا ہے اور اللہ اللہ کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے، تو وہ نور علی نور ہو جاتا ہے۔ اور ایک عالم نہیں ہے، بیان کر لیا، اپنے شیخ کی نقل کر لیا، کوئی واقعہ سنا دیا معافی کا، جذب کا، ہے نا، لیکن وہی بات جب عالم سنائے گا تو اس کے ساتھ وہ قرآن پاک کی، اس کے پاس ایک دلیل ہوگی، غیر عالم کے پاس اس کے پاس دلائل ہوں گے، اس کے پاس نظر کی حفاظت پر 2 احادیث مبارکہ ہوگی،
بس ٹھیک ہے ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو پھر دعویٰ تو نہیں کرتے کہ میرے بیان میں آؤ میرے پاس بہت ہے. بھائی اپنے شیخ کا بندر ہوں, اللہ نقل کرا رہے ہیں, ایک دن اصل بھی کرا دیں گے. لیکن جو عالم ہوگا وہ حدیث مبارکہ سے بتائے گا, لوگ خوش ہوں گے. صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین سے ملاقات کرائے گا, پھر تابعین سے ملائے گا, پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملائے گا. آپ سوچو, لیکن جو عمل نہیں کرتے, جب نوری نہیں ممبر پر, جب نوری نہیں دل میں تو ممبر پر کیا برسائیں گے جناب. یہ ایسے ایسے طریقے سے لڑکے گھیرتے ہیں, خود لڑکے سادگی کے اندر, اسے پتہ ہی نہیں ہے ہمارے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا لگ رہی ہے. اب اپنے ہنس لیا. ابھی کل ایک دوسرے شہر سے ای میل تھا کہ بھئی میں لڑکوں کو پڑھاتا ہوں الگ بھی, تو کبھی کبھی میں ہنسی کی بات ان سے کر لیتا ہوں, کبھی طنز میں ہنسی کی بات کر لیتا ہوں. تو میں نے کہا آپ غلط کر رہے ہیں. اب اسی طرح تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ جو رکاوٹ ہے نا, تلک حدود اللہ فلا تقربوها, یہ جو قریب بھی نہیں جانا ہے نا, اس طرح قریب جا کر پھر حرام عشق دل میں گھس جائے گا, پھر بچ نہیں سکیں گے. اللہ بچائے, وہ ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے, ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو جتنا زیادہ اپنے آپ کو جلاتا ہے نا, والذین جاہدوا فینا, اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی محبت عطا فرماتے. لنہدینہم سبلنا. ایک دوست آیا, کرفیو لگا ہوا ہے, ایک دوست آیا کہ بھائی یہ کپڑے پھٹ گئے, میں لا رہا تھا تمہارے پاس کھانا اور یہ دیکھو مشکل آ گئی مجھے. جناب دوسرے وقت میں ایک دوسرا دوست آتا ہے تو کہہ رہا دیکھو بھائی یہ خراشیں لگی ہوئی ہیں, یہ دیکھو یہ زخمی ہے اور میں تمہارے پاس آیا ہوں, یہ مجھے زخم لگے ہیں. ایک آتا ہے تو اس کے تو دانت ہی ٹوٹے ہوئے ہیں, خون بہ رہا ہے, ہاتھ ایسے کر کے چل رہا ہے, ایک ہاتھ میں اس کے لیے سامان لایا ہے کھانے کا. شیخ العرب العجم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آپ کا پیار کس پر آئے گا؟ تیسرے پر آئے گا, جس نے دل پر غم اٹھائے ہیں, حرام عارضوں میں خون کیا ہے. عارفاں زانند ہر دم آمینوں کہ گزر کردند از دریائے خون. اللہ والے ہر وقت مزے میں رہتے ہیں کیونکہ دریا خون عبور کر کے چلے ہیں. صبح سے لے کر رات تک گناہوں کے خیالات آ رہے ہیں جناب, ایسے خیالات آ رہے ہیں کہ تڑپ رہا ہے وہ, کر لوں نہیں کرتا. اس کو خون تمنا کہتے ہیں, خون آرزو کہتے ہیں. اور ایک ساٹھ کی طرح دیکھ رہا ہے کیا فرق پڑتا ہے, کیا فرق پڑتا ہے, کیا فرق پڑتا ہے. دونوں اللہ کے نزدیک برابر ہو جائیں گے. ہو ہی نہیں سکتا. ایک اللہ کے راستے میں صبح سے رات تک مجاہدے اختیار کر رہا ہے, استاد کی خدمت کر رہا ہے, اس سے دعائیں لے رہا ہے, ایک استاد کی غیبت نہیں سنتا. خبردار میرے استاد کی غیبت کی تو. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھ رہے تھے مدرسے میں, حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ سرائے میر میں پڑھ رہے تھے, تو طلباء نے کہا ہمارے فارسی کے جو استاد ہیں بہت تیز پڑھاتے ہیں, سمجھ میں نہیں آتا, مل کر شکایت کرتے ہیں. حضرت نے فرمایا, میرے شیخ حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کبھی استاد کی شکایت نہ کرنا, سینہ اللہ کھولتے ہیں, یہ شکایت کر کے ان کا دل نہیں دکھانا. پھر حضرت بہت ستائے دی کہ طلباء نے بہت ستایا, حضرت کو اذیت دی, تکلیفیں دی. حضرت شریک نہیں ہوئے, ہجرت کر کے پاکستان آئے, اور معرف مثنوی جس نے غلغلہ مچا دیا دنیا میں, اللہ نے وہ لکھوا دیا حضرت سے. حضرت گاؤں کے تھے, اردو بولنا نہیں آتی تھی حضرت کو. جو حضرت کا بیان سنتے ہیں ان سے پوچھو کہ حضرت کے زبان مبارک میں چاشنی کیسی تھی, کیسی چاشنی تھی. اس طرح درد دل تھا میری زبان کے ساتھ کہ جیسے میری زبان خود زبان کو چوس رہی ہے. جو جنہوں نے سنا ہے یا ابھی بھی جو سنتے ہیں وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے. حضرت پھر ہندوستان گئے چلا لگانے اپنے شیخ کے پاس, حضرت شاہ بڑک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. تو استاد ملنے آئے, فارسی کے استاد ملنے آئے, اور فرمایا کہ میرے بعد آپ نے فارسی کس سے پڑھی تھی؟ تو ہمارے حضرت نے کہا حضرت میں نے تو کسی سے فارسی نہیں پڑھی اس کے بعد. فرمایا پھر معرف مثنوی کیسے لکھ دی آپ نے؟ ایسی سنے ذرا جملہ حضرت والا, حضرت آپ کے جوتیوں کا صدقہ ہے, آپ کی برکتیں ہیں, آپ کی دعائیں ہیں. استاد نے فرمایا کہ میرے سر پر ہاتھ پھیر دیں آپ. حضرت رونے لگے کہ میں شاگرد آپ کے سر پر کیسے ہاتھ پھیروں گا. تو حضرت استاد نے ٹوپی اتار کے سر حضرت کے آگے رکھ دیا. حضرت روتے ہوئے, حضرت نے پھر کیا کرتے, حضرت نے سر رکھ لیا, ہاتھ رکھ لیا. حضرت مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہم اپنے بیٹوں کے ساتھ برما جا رہے تھے. وہ تو خیر بعد میں پتا چلا, میں جب آیا تو حضرت مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہم حضرت کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, دعا لے رہے تھے. پھر چل حضرت میں اب چلتا ہوں, اور ٹوپی اتار کر سر اپنا آگے کر دیا حضرت کے سامنے کہ حضرت ہاتھ پھیر دیجئے. حضرت رو پڑے. فرمایا آپ خود صاحب نسبت اللہ والے اتنے بڑے مفتی ہیں کہ حضرت نہیں, آپ کا ہاتھ مجھے چاہیے. حضرت کا ہاتھ پکڑ کے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ دیا, اور حضرت کا ہاتھ مبارک پھر اپنے بیٹوں کے سر پر بھی ہاتھ رکھوایا. بھائی ایسے ہی نہیں حضرت والا ہو گئے شیخ العرب العجم رحمۃ اللہ علیہ, ایسے ہی نہیں ہو گئے. یہ زخم اٹھائے ہیں, زخم حسرت ہزار کھائے ہیں, زخم حسرت ہزار کھائے ہیں, تب کہیں جا کر ان کو پائے ہیں
ان حسینوں سے نظر بچانے میں ہم نے غم بھی بڑے اٹھائے. پھر حضرت نے اپنا شعر خود ہی بدل دیا, زخم حسرت ہزار کھائیں تب کہیں جا کر ان کو پائیں, ان حسینوں سے دم چھڑانے میں ہم نے جھٹکے بھی ہزار کھائے ہیں. جنہوں نے حضرت کو دیکھا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں حضرت جوانی میں کتنے خوبصورت رہے ہوں گے. جنہوں نے بڑھاپے میں حضرت کو دیکھا ان سے پوچھو حضرت والا کے چہرے پر نور تو الگ تھا اور قدرتی بھی اللہ نے ایسی شکل دی تھی, لیکن حضرت والا بچتے کتنا تھے. لڑکیوں سے تو بچتے ہی تھے, لڑکوں سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پڑھے ہوئے تھے حضرت نے. حضرت والا اپنا گھر کے الماری صاف کر رہے تھے تو کتاب ملی مواعظ ثلاثہ. حضرت فرماتے تھے سب کو کہ اس کو پڑھا کرو بھائی, میرا دل اس نے بدلا. ایک تو ایک واقعہ ہوا کہ حضرت طبیہ کالج الہ آباد میں حکیم بن رہے تھے, جو حکیم سعید کی ڈگری ہے. ایک دوست تھا جو حضرت کے ساتھ جاتا تھا, 17 سال کا. جب چھٹیاں آئیں ختم ہوئی تو وہ حضرت والا ان کے گھر پر گئے, آواز دی میرے دوست کو بھیجیں ہم ساتھ جائیں طبیہ کالج. تو رونے کی آواز آنے لگی. تو حضرت نے فرمایا خیریت کیا بات ہے؟ اور خاتون نے کہا تمہارا دوست قبر میں لیٹا ہوا ہے, وہاں سے لے کر جاؤ. یہ پہلا جھٹکا حضرت کو لگا. 16 سال کی عمر میں تھے تو بچپن سے ہی مادرزاد ولی تھے. 10 سال کی عمر میں تو تہجد پڑھتے تھے, اور وہ بھی گاؤں سے تھوڑی دور آگے جنوں کی مسجد نام مشہور تھا. سناٹا رہتا تھا. حضرت نے جھاڑو لگایا, پوچھا کیا, مسجد دھوئی, اذان دی. تہجد وہاں جا کے پڑھتے تھے حضرت, جنگل کے اندر تقریباً مسجد تھی وہ. تو ایک دن جب تہجد پڑھ کے باہر نکلے تو والد صاحب کھڑے ہوئے تھے. والد صاحب نے فرمایا کہ بیٹا میں سرکاری ملازم ہوں, رشوت لیتا نہیں ہوں, تو میری جان کی دشمنی ہے, اولاد کی دشمنی ہے, تم میرے ایک ہی بیٹے ہو, تہجد گھر میں پڑھا کرو. کہ ابا ٹھیک ہے. شرعی پردہ کرتے تھے حضرت والا. نہ گاؤں میں کوئی مدرسہ تھا, نہ کوئی عالم, نہ کوئی مفتی, نہ کوئی اللہ والا, نہ ان کا کوئی غلام. اللہ تعالیٰ بھائی وہ پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے. کتنا بھی کوئی ہماری تعریف کر لے نا, کتنی بھی تعریف کر لے, کتنی بھی تعریف کر لے, لیکن ایک خاتون جو ہے حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ عورت ہم سے زیادہ عقل مند ہے. شادی ہو رہی تھی, دلہن بن رہی تھی, سہیلیاں میک اپ کرا رہی تھی, اس کی تعریف کر رہی تھی. ناک میں ایک زیور تھا جس کو جھلن ہی کہتے ہیں, وہ جھلتا ہے زیور. تو رونے لگی دلہن صاحبہ. کیا کیوں بھائی, ہم تو آپ کی تعریف کر رہے ہیں, آپ رو رہے ہیں؟ تو خاتون نے روتے ہوئے دلہن نے کہا جھلنی تو گھڑاوا پیا اپنے منا سے, پیا من بھاولا یا کہ نہیں. اے سہیلیو یہ زیور میں اپنی پسند سے بنایا ہے, پتہ نہیں میرے شوہر کو پسند آئے نہ آئے. آپ کی تعریف سے کیا ہوتا ہے؟ شوہر تعریف کرے تو نا, ساری دنیا میری آپ کی تعریف کرے تو. اللہ تعالیٰ کیا ماں رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کبھی تو میں اتنا نیک بن جاتا ہوں, شعر ہے ان کا نزول ہے, کبھی تو میں اتنا نیک بن جاتا ہوں کہ فرشتے جو ہے وہ حیران ہو جاتے ہیں, اور کبھی میں اتنا گناہوں میں ڈوب جاتا ہوں کہ شیطان ہنستا ہے. پھر فرمایا کہ ایمان چو سلامت بلبے گور بریں, ایسن تو بری چستی و چالا کی ماں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑھیا نے تعریف کی, حضرت رونے لگے. اس تعریف میں ہم اپنے گناہ جو کر رہے ہیں اس کو بھول جاتے ہیں. اس تعریف میں استاد اور والدین اور شیخ کو تو چھوڑو, اللہ کو بھول جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے کیا, ہماری لکھائی اچھی ہے, ہمیں استاد نے امیر بنایا, ہمارے اندر صلاحیت ہے. آج ممبر جو ہمیں ملا ہے ہماری محنت ہے. شیخ نے جو اجازت دی ہے تو میں نے مجاہدے بھی اتنے کیے. ماشاءاللہ بھائی آپ پاکستان میں آپ نے وفاق میں ٹاپ کیا. کہ ہاں بھائی رات دن پڑھا ہے نا, میں لکھائی نہیں دیکھتے ہو کیسی ہے, مر گئے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیان القرآن میں مسائل السلوک میں فرماتے ہیں فَإِنَّ بَعْضَ الْمُخْتَرِّينَ مِنَ الصُّوفِيَاءِ وَالسَّالِكِينَ يَنْسِبُونَ كَمَالَاتِهِمْ إِلَى مُجَاهَدَاتِهِمْ هَذَا عَيْنُ الْكُفْرَانِ. کہ بعض لوگ اللہ کے انعامات اور جن کے ذریعے ملے اس کو بھول جاتے ہیں, کہتے ہیں ہم ہی ایسے تھے. یہ ناشکری ہے. اور اللہ فرماتے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, ناشکری کرو گے میرا عذاب بھی سخت ہے. حضرت مجدد کا بار بار ملفوظ ہے یہ, ہمارے حضرت کا بھی, سب بزرگوں کا. یہ تکبر مار دیتا ہے, بڑائی آ گئی نا, شیطان کے مردود ہوا نہیں ہوا, اکڑ آ گئی نا. کہ آپ مجھے کہتے ہیں خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, میں آگ کا بنا ہوا ہوں, آگ کا کوڑا اوپر جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام مٹی کے نیچے آتا ہے. حضرت مجدد فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے حضرت یونس علیہ السلام سے بڑھ کر مت بتاؤ. اور اس کی مثال دی ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے. فرمایا کہ اصل میں وہ بھی معراج تھی مچھلی کے پیٹ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑھ کر ہیں, لیکن نزول دیکھیں آپ, اور ہم امتی ہو کر, اور امتی بھی کیسے 1400 برس پرانے ہے جی. وہ قریب والے تو اللہ سے روتے تھے, اور آج ہم اللہ معاف فرمائے ایک بیان کر کے
اور لوگوں کا رجوع دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، میڈیا میں گھسے ہوئے ہیں، ننگی فلموں میں گھسے ہوئے ہیں، راتوں کو جاگنے میں فیس بک یوٹیوب میں اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں. آپ بتاؤ آپ. اور یہود و نصارہ کا فائدہ ہو رہا ہے. سب سے پہلے یوٹیوب اور فیس بک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی تھی. پورے دنیا کے مسلمان ہر منٹ پر لاکھوں ڈالر ان کو بھیج رہے ہیں. اور پھر یوٹیوب پر آ کر اس کے بعد ہر ایک کو کہتے ہیں اپنے دوستوں کو بولو ہمارا یوٹیوب. ابھی ایک واقعہ آیا تھا، میں نے کہا یار اس میں تو جہاں چھپی ہوئی ہے، حرام ہے یہ تو. جب اپنی تعریف کر کے اپنی یوٹیوب میں چینل بنا کر اپنی طرف کرا رہا ہے. جب میں نے بیان میں یہ نصیحت کی دوستوں کو تو بعد میں ایک دوست نے بتایا کہ یوٹیوب پر جتنا زیادہ سنیں گے نا چینل کو، دیکھیں گے یا سنیں گے، اتنا اس کو پھر ڈالر ملیں گے، اس کا پھر اس کو ڈالر ملیں گے. آپ بتائیے، اب حب جاہی تو انسان کو مارتی ہے، حب بھائی تو انسان کو مارتی ہے، حب مالی تو انسان کو مارتا ہے. کیا کریں گے ان چیزوں کو لے کر؟ قبر میں تو ساتھ نہیں جائے گی. شہرت تو شیطان کی بھی بہت زیادہ ہے. پھر حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہ نے شہرت نہیں چاہی تھی. قرآن پاک حدیث پاک سے اللہ نے ان کا شہرہ اڑا دیا. شیخ العرب العجم نے، ماں علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، ماں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں چاہتا کہ میں پوری دنیا میں ہم اتنے مشہور ہو جائیں گے. 8 لوگوں سے تو جماعت شروع ہوئی تھی، لیکن ماں علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 35 برس جوتے اٹھائے تھے اپنے شیخ ماں خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی. ڈانٹیں بھی کھائی ہیں، مار بھی کھائی ہیں. ایک دفعہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، سننا ذرا جملہ، میرے خلیل کو اللہ تعالیٰ نے نسبت صحابہ رضوان علیہ وجہ میں عطا فرمائی ہے، ان کے شاگرد کیسے ہوں گے؟ تو حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 طالب علم کو 2 ستون کے ساتھ باندھ دیا. ایک طالب علم نے کہا کیا ہے مولانا، اور مدرسے نہیں ہے کیا؟ ایسے مدرسے کو ہم 3 طلاق دیتے ہیں، کھولیں مجھے آپ. حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ اتنا دل دکھا، رسی کوئی ایسے تھوڑی باندھا ہوا تھا جو مجرم کی طرح، بس ایک ہلکا سا تھا. تو کہا بیٹا مجھے معاف کر دینا. ہاں معاف کر دیا. دوسرے طالب علم کے پاس حضرت خود آئے، بیٹا آپ کو بھی کھول دوں؟ وہ طالب علم رو رہا ہے، ہاتھ جوڑ دیے گا حضرت ہم تو آپ کے ہاتھ پہ بک چکے ہیں. ماں باپ کے بعد تو استاد کا درجہ ہے، میرے آپ استاد ہیں. پھر شیخ کا درجہ، آپ میرے شیخ بھی ہیں. ہم تو آپ کے ہاتھ پہ بک گئے، آپ کی مرضی ہے گردن کاٹ دیں، یہ باندھنا کیا ہے؟ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے آنسو نکل رہے ہیں اور رسی کھولتے جا رہے ہیں اور فرماتے جاتے ہیں بیٹا قیامت تک تجھے اللہ عزت عطا فرمائیں گے. اس طالب علم کو کوئی نہیں جانتا نام کیا تھا، کہاں گیا، کچھ ہوا پتہ نہیں، اور اس طالب علم کا بچہ جانتا تھا، جانتا ہے، جانے گا. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نکلے. ہم کیوں ایسے نہیں بننا چاہتے؟ ہم کیوں ایسے بے ادب بنے، آپس میں غیبتیں کریں، مذاق اڑائیں؟ اور اگر ان کا ساتھ حضرت کے جامعہ میں حضرت کے حکم پر 8-9 سال حضرت کے اس غلام کی مجلس ہوئی ہے، کبھی عصر کے بعد، کبھی مغرب کے بعد، کبھی عشاء کے بعد 15 منٹ 20 منٹ، یہاں تک کہ آخر میں مظہر صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا چاہے تخصص کا ہو چاہے دورے کا ہو، سب کو بیٹھنا لازمی ہے، کیونکہ حضرت کی باتیں اللہ تعالیٰ بیان کرواتے تھے. ہمارے پاس ہے تو کچھ بھی نہیں. تو آپ سوچیں طلباء سے میری دوستیاں کتنی ہوں گی. اب وہ عالم نہیں بن گئے ہوں گے، اداروں میں نہیں ہوں گے. وہ جو چلے گئے مال کی طرف وہ تو دوسروں کو برباد کرتے ہیں. ایم اے کی ڈگری مل گئی بخاری پڑھنے کے بعد، ایم ایس کر لیا یا کوئی اور ڈگری لے لی، ایم بی اے کر لیا، اور اس کے بعد داڑھی کم ہو گئی، ٹخنا چھپ گیا، بال انگریزی کٹ ہو گئے، اور دوسرے ساتھی یار کیا تم پھنس رہا ہے بھائی، ابے تو بخاری بن کے تنخواہ کتنی ملے گی یار تجھے، ہے جی چھوڑ یار ابھی سے ہماری طرف ہم نے بھی خامخواہ زندگی برباد کی. لو بخاری اور مشکات اور یہ سب پڑھ کے زندگی برباد کی ہے، کہ مولا کو پانا ہی نہیں ہے نا. اب یہ مال قبر میں تھوڑی لے جائیں گے. اور جو دین سے چپکے رہے، چھوٹی تنخواہ پر بھی گزارا کیا یہ سوچ کر کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پیٹ پہ پتھر باندھے اور پوری دنیا میں پھیل گئے تھے. کیسی مشقتیں اٹھائی تھی. ریاض سے آگے ایک جگہ ہے جہاں اسود انسی کی گردن اڑائی گئی تھی. حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ وہاں گئے تھے. وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ کو شہید ہوئے تھے. تو میں جب ریاض میں تھا، بیانات تھے 2 دن، تو ایک ساتھی نے کہا کہ جہاں یہ معرکہ ہوا تھا وہاں بندش نہیں ہے تو چلیں. میں نے کہا چلو بھائی. فجر کے وقت، اب جگہ کا نام مجھے یاد نہیں، 1.5 جو ہے وہ گھنٹے کا سفر تھا. آج تک ایسا لگتا ہے میرے منظر میرے سامنے ہے. ایسا انوارات،
صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مزارات. آپ تو سمجھتے ہیں مزار قبر، باقی سمجھیں گے مزار کا مطلب ڈول باجا، یہ نہیں، سادی قبر. اور ایک برابر میں ایک ندی تھی خالی. تو انہوں نے بتایا، جو تھے ساتھی پرانے، انہوں نے بتایا کہ ہم نے اپنے بڑوں سے، انہوں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ جب بارش آئی تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اتنا خون گرا تھا کہ جب بارش آئی ہے تو ایسا لگا خون کی ندی بہہ رہی ہے. یہ تڑپ تڑپ کے جینا، لہو آرزو کا پینا، یہی میرا جام و مینا، یہی میرا طور سینہ، میری حسرتوں کا منظر، میری بے کسی کا منظر، میرے چشم تر کا منظر، میرے خون کا سمندر، ذرا دیکھنا سنبھل کر. اور کسی نے حضرت سے پوچھا، حضرت آپ نے جو یہ شعر پڑھا، عارفاں زانند ہر دم آمنو کہ گزر کردند از دریائے خون، کہ کیا مطلب اس کا؟ اللہ والے ہر وقت مزے میں رہتے ہیں اس لیے کہ دریائے خون انہوں نے عبور کیا ہے. حضرت یہ کیوں اللہ نے بیچ میں رکھا؟ پھر یہ فرمایا تاکہ پتہ چل جائے درباری اور غیر درباری کا، پتہ چل جائے کون سانڈ ہے، کوئی اللہ کا وفادار ہے. سانڈ وہ ہے ہر کھیت میں منہ گھستا ہے اور اس پر اتنے ڈنڈے لگتے ہیں کہ آپ نے اپنے آنکھوں سے، میں نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، زخم پڑ جاتے ہیں، مکھیاں بیٹھتی ہیں، کوے آ کر بیٹھتے ہیں. اور پالتو جو جانور ہوتا ہے اس کو مالش بھی ہوتی ہے، علاج بھی ہوتا ہے، صفائی بھی ہوتی ہے اس جگہ کی، دفن بھی کیا جاتا ہے. تو ہم کھلے سانڈ نہیں حضرت فرماتے ہیں، ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم آپ کے وفادار بن کر رہیں گے. اے اللہ مجھے با خدا، با حیا، با وفا بنا. یہ آخری مقامات پیشاب پخانے کے مقامات ہیں. یہ 1.5 منٹ کے جوانی کا مزہ برباد کرنے کا 1.5 منٹ کا بھی مزہ نہیں ہوگا یہ. اور اس کے لیے اے نادا پھر تو یوں سمجھ کہ تو نے گل دیے تنکے لیے. اپنے عبادت کا نور تو غیبت میں ہی چلا گیا استاد یا کسی کی بھی. اور اصلاح کراتے ہوئے شرم آتی ہے، گناہ کراتے ہوئے شرم، گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی. تو انہوں نے بتایا کہ یہاں یہ اتنا بڑا مارکا ہوا تھا. پھر حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ کے مزار پر تو بیچ میں سڑک کھدی ہوئی تھی، کام ہو رہا تھا. اب جو اصل بات کرنے والا ہوں وہ بات آگے ہے. جب ہم واپس آ رہے تھے تو مٹی کا طوفان آ گیا، 1 فٹ کی جگہ سامنے نظر نہیں آتی تھی. تو میں نے دوست سے کہا بھائی سائٹ پہ لگا دیں. تو کہنے لگے کہ نہیں، ایک ٹرالر آئے گا، میں اڑا کے چلا جائے گا، چلتے رہنا ہے، بس کلمہ پڑھتے رہیں، چلتے رہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. بس وہ دن اور آج کا دن یاد آتا ہے کہ ہم گاڑی میں تھے، ایئر کنڈیشن گاڑی. صحابہ رضوان اللہ علیہ جو مدینہ شریف سے وہاں پہنچے تھے، ریاض کتنا دور ہے، کتنے 1000 کلومیٹر ہے، وہاں سے آگے جو پہنچے تو کیا سب کے پاس اونٹ تھے؟ کیا سب کے پاس کھانے پینے کا سامان تھا؟ اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں ہر وقت جان ہتھیلی پر. نہ تیری جان نہ تیرا دل چاہیے، نہ تیری جان نہ تیرا دل چاہیے، ان کو تجھ سے فقط خون ارما چاہیے. اللہ تعالیٰ کو ہماری جان نہیں چاہیے، ہماری خواہشات جو حرام ہے نا اس کا خون چاہیے. آپ خود دیکھ لیں، آپس میں بیٹھیں. پچھلے دنوں قاری حنیف جلندری صاحب بھی تشریف لائے تھے جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. تو جو میں نے بتایا نا آپ کو کہ مولانا عبید اللہ خالد صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا کہ ہم سنجیدہ نہیں ہیں، ہم سنجیدہ نہیں ہیں، اور مال کی محنت زیادہ ہو گئی ہے، علم کو پیچھے کر دیا، وراثت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو آگے لے لیا. اور جو جامع خیر المدارس سے جس دن قاری جلندری صاحب تشریف لائے تھے تو مولانا ساجد صاحب تشریف لائے تھے جہاں. فرمایا کہ یہ کیونکہ سب طلباء کا ہے نا معاملہ کہ 41 سال سے میں پڑھا رہا ہوں خیر المدارس میں، اور ایک نے بھی میری بات نہیں مانی. اصلاح اور تڑپتا ہوا دل، ایک نے میری بات نہیں مانی. پھر ایک جملہ ایسا ہے جو ان کو گئے ہوئے 20 دن ہونے کو آ رہے ہیں شاید، میں جملہ بھول نہیں سکتا، اللہ نہ کرے بھولاؤں. ادب یہ کہ کوئی سوال پوچھے تو آدمی خاموش رہے اس وقت، اور اگر کہ بھائی جواب دو تو پھر جواب دینا ہے جس کو معلوم ہو. خاموش رہنا تھا. فرمایا تو کس کا؟ سوال. اب سب خاموش بیٹھے تھے، ظاہری بات ہے. فرمایا کہ میں اپنے طلباء سے کہتا ہوں تو کس کا؟ سب خاموش. تو کس کا؟ خلوت میں جس کا. تنہائی میں کس کے ہیں ہم لوگ؟ تنہائی میں کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں تو اللہ تعالیٰ مل گئے. اور تنہائی میں اگر نفس اور شیطان کے غلام ہیں تو پھر ہم کس کے ہوئے ہیں؟ نفس اور شیطان کے غلام ہوئے ہیں. گناہ چھوڑنے میں شروع میں تکلیف ہوتی ہے، سب مانتے ہیں. بعد میں جب اللہ تعالیٰ مزہ چکھاتے ہیں نا پھر اس کو گناہوں میں موت نظر آتی ہے کہ بھائی اب مر جانا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے. یہ کتنے دن وقت کی دنیا ہے. پہلا سوال، ابے بھائی تو ہمیں دیکھ، کیا دیکھیں؟ سارا اولیاء ہی بگاڑ دیا، لگتا ہی نہیں کہ آپ عالم ہیں. پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ٹائٹ، اور لڑکیوں کو عربی سکھا رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے. اور کیسا کام چھوڑ دیا؟
جو قبر کے سے آگے بھی کام دینے والا، اس کو چھوڑ دیا۔ کیا قارون کو مال ملا؟ بل گیٹس جو دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی ہے، آپ کو پتا ہے اس کی آدھی جائیداد گئی۔ دنیا کا امیر ترین آدمی جس کو اپنی دولت کا پتہ نہیں، یہ مائکروسافٹ والا بل گیٹس، اس کی آدھی جائیداد چلی گئی۔ آپ حیران ہوں گے کہ آدھی جائیداد کون چوری کرے گا بھائی؟ بیوی نے طلاق لے لی، اور امریکہ کا قانون ہے کہ طلاق کے بعد آدھی جائیداد تجھے دینی پڑے گی، آدھا کنگلا ہو گیا۔ کیا یہی دنیا میں یہ حال ہے؟ کسی سے چپک جانا ہے۔ ایک چونٹی اللہ سے رو رہی تھی، اللہ جی حرم خانہ کعبہ دیکھنے کا بہت شوق ہے، اللہ کب پہنچوں گی، میری تو پشتیں ختم ہو جائیں گی۔ وہاں رومی رحمۃ اللہ نے مثال دے رہے ہیں، چونٹی کا بولنا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے دل میں اعلان فرمایا کہ حرم کا کبوتر میں بھیج رہا ہوں، تو اس سے چپک جانا، آنکھ نہیں کھولنا۔ جب وہ تجھے کہ آنکھ کھول تو سمیت میں میرا گھر نظر آ جائے گا۔ کبوتر خانہ کعبہ کا وہ اڑ کر پہنچا، اللہ نے اس کے اعلان کیا، یہ نصیحت کے لیے ہے، ورنہ پھر کوئی مجھے خط نہیں لکھ دینا کہ کبوتر کہاں بولتا ہے، چونٹی کہاں بولتی ہے۔ بڑی عجیب نصیحت ہے نا۔ تو کبوتر آ گیا، دل میں چونٹی کیا آیا، یہ حرم کا کبوتر ہے۔ چونٹی چپک گئی، شرط یہ کہ آنکھ نہیں کھولنا۔ پھر کچھ وقت کے بعد کبوتر نے کہا آنکھ کھولا تو خانہ کعبہ سامنے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے بھی اللہ والا بنائے، میں تو چھوٹوں کا بھی چھوٹا ہوں، اللہ بنائے آپ لوگوں کی برکت سے۔ حضرت طلباء کی برکت سے مانگتے تھے کہ اللہ یہ اپنے گھر کے آرام چھوڑ کر آئے آپ کے دین کے لیے، یا اللہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئے ہیں، اپنے مرضی سے اٹھ نہیں سکتے، اپنی مرضی سے سو نہیں سکتے، ان کی برکت سے مجھے اللہ والا بنا دے۔ وہاں رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ والے جو ہے نا اور ان کے غلام، یہ کبوتران حرم ہے۔ اللہ سنو، یہ کبوتران حرم ہے۔ ایک آدمی آپ کو حج پر بتا رہا ہے، حج کی تربیت پروگرام کر رہا ہے، حج کا گیا کبھی نہیں، آپ ایسے دیکھتے رہیں گے۔ ایک یہ عالم منزل ہے اور ایک بالغ منزل ہے، کئی بار حج عمرہ کیا ہے، وہ جب مدینہ شریف کی داستان سنائے گا نا خود بھی روئے گا، ہمیں بھی رلائے گا۔ عالم منزل بالغ منزل کا یہ فرق ہے، جو راستہ اللہ کے قرب کا طے کر چکا، اس میں فرق ہے نا دوسرے میں بھائی۔ ایک کتاب پڑھ کر بیان، میں ہوں کتاب پڑھ کے بیان کر رہا ہوں، اور ایک اللہ والے دل کے درد دل سے بیان کرتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی عطا فرمائے یہ، فرمایا ان سے چپک جاؤ، پہلے معلوم کر لو بڑے بڑے دارالعلوم، بڑے بڑے علماء سے جہاں ہم جا رہے ہیں یہ صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے پھر مناسبت بھی شرط ہے۔ اب شرم کو گولی مار دو ایک طرف، جاؤ، شرم اللہ سے کرنی چاہیے۔ فإن حقیقت الحیا ان مولا کا لا یرا کا حیث نہا کا، اصلی حیا یہ کہ اللہ ہمیں ہمارا پالنے والا ہمیں گناہ میں نہ دیکھیں۔ حضرت فرماتے تھے طلباء کرام پوچھتا ہوں کہ کبھی بھی سجدے میں سر رکھ کر روئے، کبھی آنکھوں میں آنسو آئے، کبھی اپنے گناہ پر ندامت بھی، اللہ ماشاءاللہ کی بات نہیں ہو رہی، کبھی ہم نے ذکر کیا۔ حضرت فرماتے تھے میاں ایسی دعا مانگو کہ ہاتھ اٹھے تو اٹھے ہی رہیں۔ مناجات، عبید اللہ خالد صاحب فرما رہے تھے کہ مناجات کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے سرگوشی کرنا۔ اب جتنا تقوی سے رہیں گے تو اللہ سے بات کرنے میں اتنا مزہ آئے گا، ورنہ کہیں گے چھوڑو یار، یا اللہ ہمیں نیک بنا دے، چلو چھٹی بھائی۔ حضرت مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد سے اس طرح بھاگتے ہیں جیسے قید خانے میں ہو، تسبیح فاطمہ بھی نہیں پڑھتے، فجر میں بھی یہی حال، اور جمعے کے دن تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا، پتہ نہیں آپ نے کتنے مسجدوں میں گئے ہوں گے کہ یہاں فرض ختم ہوا اور ایسا رش جیسے قید خانے میں ہو، چار سنت کتنا بڑا پکڑ کا خطرہ ہے، اور پھر آتے ہیں مسبوق بن جاتے ہیں، تو پہلے کی چار سنتیں کہاں گئی؟ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگ لیں، یہ کہنا کہ بھائی تجھے، اور ہم دوست ایسے بنائے ابھی آج بھی بدفعلی میں اتنا مبتلا کہ ہمارا دماغ چٹنی کر دیا، بار بار سمجھا رہے ہیں، ہاتھ جوڑ رہے ہیں، نفرت نہیں کر سکتے، اور ہاتھ جوڑ رہے ہیں، یار تو جوان ہے بھائی، تو آ کے روتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، پھر داڑھی کٹوا دیتا ہے، بار بار بدفعلی، فائل مفعول، تجھے پتہ بھی ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 جملے ہیں، فرمایا عشق مجازی عذاب الہی ہے۔ بعض لوگوں کو شکل اللہ اچھی دیتے ہیں، مٹک مٹک کے چلتے ہیں، بال ایکشن والے رکھتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں ہمیں حیران ہو جائے، بیوقوف تجھے تو بددعا لگ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ فرمایا، الیہا نہیں فرمایا کہ لعنت اللہ ان عورتوں پر صرف نہیں فرمایا، لعنت ان لڑکوں پر بھی جو اپنے آپ کو دکھاتے ہیں۔ مٹ کر رہنا ہے، جب دیکھے اللہ نے ایسی شکل دی ہے، دیکھو ہر ایک نیچے پڑا ہوا ہے، تو حضرت فرماتے تھے کمروں پر استری بھی مت کرو، پھر تھوڑے بہت میلے بھی ہوں، ہر ہفتے سر منڈاؤ، تسبیح موٹے دانے کی ہاتھ میں رکھو، نظر جھکاؤ، ان کو برباد کرو، حالانکہ نظر کو ان کی حفاظت کرنی چاہیے، لیکن آپ ان کو برباد ہونے سے بچاؤ کہ ہنستا ہے ہنسنے دو،
کوئی گلے لگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہاتھ ملائے کہ بھائی آپ کوئی جاہل نہیں ہے، سب کو پتا ہے لڑکوں سے عورت سے ہاتھ ملانا منع ہے. اپنے پاس فوٹو سیٹ ہم سے لے لو علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ کی کہ شہوت ہو یا نہ ہو ان کو دیکھنا حرام ہے. وہ جب دل میں گھس جائے گا پھر خاندان کی لڑکیوں کو پھنسا کر خوش ہوتے ہیں. اور جاتے ہیں جب ہم لوگ اپنے گھروں کو، یہاں تو میں کیسا نیک بنا ہوا ہوں جناب، جب گھروں کو جاتے ہیں خاندان کی لڑکیاں ہیں اور ناچنا شروع کر دیا، ان کے سامنے ایکشن مارنا شروع کر دیا. تو یہ کیا ہم کر رہے ہیں؟ جو حضرت فرماتے تھے مولانا عابد صاحب فرمائے تو کس کا خلوت میں، جس کا خلوت میں تو ہم فلموں میں لگے ہوئے ہیں، خلوت میں تو گندے خیالات پکا رہے ہیں. میں سمجھ رہا تھا وقت زیادہ ہے، بھی اچانک زیادہ ہے کہ وقت پیچھے ہو گیا ہے، ورنہ مجھے توبہ کے ایک مضمون رات کو پڑھا تھا وہ پڑھانا تھا، لیکن اب وہ جو بات رہ گئی تھی بیچ میں تو کھائے گا کہاں سے ایسا. اب وہ دوسرا جس کو اللہ کی محبت نہیں چڑھی ہوئی، ہاں یار واقعی میں زیادہ سے زیادہ کہیں نوکری لگی بھی پڑھانے کی تو 15,000 16,000 کیسے گھر چلے گا؟ کون گھر چلاتا ہے؟ بیوی کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ کون کھلاتا ہے؟ اس وسوسے میں آ جاتا ہے، اس وسوسے میں آ کر وہ بھی دنیا کی طرف چلا جاتا ہے. وہ بھی پھنسے گا کہ تم تو دور ہوئے رب کے باتوں سے، اس کو بھی دور کر دیا تم نے. بھائی اب جلدی جلدی عرض کر سکتا ہوں، پورا وقت تو ہے نہیں بالکل، کہ ایک نوجوان عالم بننے جا رہا تھا. کھائے گا کہاں سے؟ ارے MBA کر لے، PhD کر لے، کربے پتابے لگا ہوا ہے. ہم سے پوچھو آپ، ایسے ایسے روتے ہیں یہاں کہ بیٹی PhD بھی ہے اور بھی کوئی ڈگری لی ہے وہ بھی ہے اور اتنی بڑی تنخواہ لے کے پڑھا بھی رہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 30 سال ہو گئے رشتہ نہیں آ رہا. آپ نے تو پڑھائی اس لیے کی تھی نا کہ رشتہ آ جائے، عالمہ ہے دیر سویر تو ہوتی رہتی ہے. بہرحال تو کسی نے کہا کہ ابے تبے وہی، ارے عالم بن رہا ہے، ارے کھائے گا کہاں سے؟ تو وہ تھا بڑا تیز نوجوان، کہا چچا کیا حال ہے درد جگر کا؟ کہا چچا مہمان کتنے دن کا ہوتا ہے؟ کہا بیٹا ہم نے حضرت مجدد سے سنا تھا 3 دن کا مہمان ہوتا ہے. چچا ایک روایت میں ہے 1000، ایک روایت میں دوسری بات ہے، یہاں کے 1000 سال آخرت کا ایک دن، یہاں کا 1000 سال آخرت کا ایک دن. اور جو دین سیکھتا ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان ہوا تو اللہ کا بھی مہمان ہوا. تو 3000 سال تو اللہ مجھے کھلائیں گے، پھر اگر مجھ سے پوچھنا مجھے کون کھلائے گا؟ چچا سر کھجا رہے ہیں ایسے، یہ ایمان ہے کہ 3000 سال تو اللہ مجھے کھلائیں گے، میں ان کا مہمان ہوں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مہمان ہوں تو وہ کیسے سخی ہیں؟ تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ بھائی میری مرضی ہے، مجھے اللہ کھلائیں گے، چلو کام. وہ نہیں بول سکتے. یہ بات سنا چکا ہوں لیکن جب دل میں آیا تو سنا رہتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس 3 ایران کی شہزادیاں قید ہو کر آئیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سفارش فرمائی ہے، کیا مشورہ نے کیا؟ اے امیر المومنین ان کی قیمت بڑھائی جائے اور جس کو یہ پسند کرے اس کو دیا جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لبیک، قیمت بڑھا دی. ایک شہزادی نے مسلمان نہیں تھی، ایرانی شہزادی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو پسند کیا. جیسے ہی پسند کیا وہ کلمہ پڑھ لیا اس نے، ہے جی. ان سے حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، محدث فقیہ پتہ نہیں کیا کیا. خانہ کعبہ میں بیٹھے ہیں. بادشاہ تھا 5 ملکوں کا، مجھے 3 ملک یاد ہیں باقی یاد نہیں. ایک سعودی عرب، اس وقت کا جو سعودی عرب، ایک عراق، ایک مصر، اور 2 ملک اور بغیر اپوزیشن کے. اور وہ بادشاہ نے دیکھا حضرت کو تو طواف کر کے واجب طواف پڑھ کے حضرت کے پیچھے بیٹھ گئے. حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ فارغ ہوئے کہ حضرت آپ نے مجھے پہچانا؟ کہا پہچان لیا. کہ آپ حکم کریں میں آپ کے لیے کیا انتظام کروں؟ تو حضرت خاموش رہے، شاید سنا نہیں. پھر عرض کیا آپ حکم کریں میں آپ کے لیے کیا کروں؟ ایسے اشارہ کیا. عشاء کی اذان ہو گئی، نماز پڑھی، دعا پڑھ کے حضرت باہر نکلے. زنا کے خیالات سے بہتر ہے یہ خیال تصور کریں چاند کا دیکھیں، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی ہوئی ہے. ایک احد کا میدان سوچیں، بدر کا میدان سوچیں، طائف کا میدان سوچیں، تاکہ ہماری سوچ اس طرف جائے. اب یہ ہم سوچیں کہ حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ خانہ کعبہ سے نکل رہے ہیں، ادھر سے لوگ پیچھے سے لوگ. حضرت یہ اس کا مطلب، یہ مطلب، پریشانی میں کیا پڑے. بادشاہ کو کوئی سلوٹ نہیں مارا. بادشاہ مجمع کو چیر کے آگے بڑھا کہ حضرت میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ حکم کریں میں کیا کروں آپ کے لیے. فرمایا آپ میرے لیے دنیا کا انتظام کریں گے یا آخرت کا؟ کہ حضرت آخرت ہمارے پاس کہاں ہے، آخرت تو آپ لوگوں کے پاس ہے، دنیا کا حکم کریں. فرمایا بادشاہ میں نے دنیا جس نے بنائی ہے نا کبھی اس سے دنیا نہیں مانگی تو تجھ سے کیا مانگوں؟ میں نے اس مالک خالق سے جس نے دنیا بنائی ہے اس سے دنیا نہیں مانگی. میں نے جب بھی مانگا تقویٰ مانگا، عشق مانگا، علم کے اضافے کو مانگا ہے، علم پر عمل کو مانگا ہے. تو اسی طرح کوئی سوال پوچھے کون کھلائے گا؟
کہاں سے کھاؤ گے؟ کہا منہ سے کھائیں گے اور کہاں سے کھائیں گے بھائی، ہے جی؟ بس اب دیر ہو جائے گی آپ کو. میرے ذہن میں تھا 25 منٹ کا، لیکن اب یاد ہے کہ وقت کم ہو گیا ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. ہمارے ساتھی ہیں، ان کے والد صاحب کو کینسر ہے. اللہ تعالیٰ کروڑوں جانیں عطا فرمائے، بیماری کا نام و نشان تک مٹا دے. یہاں سے زعفران کے نقش ملتے ہیں، حضرت مجدد کے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وقت سے چلا آ رہا ہے. مجھے حضرت نے دیے یہ، تو نقش لے لیجئے گا. وعلیکم السلام زبانی بھی کہہ سکتا ہوں.